بالکل ناظرین، اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹا، بابی مٹا. تو یہ سفر ہمارا جاری ہے گبن جبہ کی طرف، اور انتہائی بہترین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لداداد رد و اسلام بے شمار رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سنے تے منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. جی عزیز دوستو، گبین جبہ پاکستان کی خوبصورت ترین سیاحتی وادی سوات، اور اس کا یہ خوبصورت ترین مقام ہے. یہاں پر آنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے آگے چل کے ویڈیو میں دیکھیے گا. لیکن جو لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں وہ شاید دنیا میں ہی جنت کو دیکھ لیتے ہیں. آج کی ویڈیو میں انور بھائی اور ان کے دوست یہاں پر گبین جبہ پہنچ رہے ہیں. دیکھتے ہیں وہ یہاں پر کیسے پہنچتے ہیں، اور راستے کی ساری معلومات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل ناظرین، اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹا، بابی مٹا. تو یہ سفر ہمارا جاری ہے گبن جبہ کی طرف، اور انتہائی بہترین. بالکل ناظرین، یہ مٹا بازار ہے، اور ابھی ہم جا رہے ہیں گبن جبہ کی طرف. یہ سفر ہے ہمارا، تو انشاءاللہ جتنے بھی مناظر راستے میں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے. اور اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انعام صاحب، ڈاکٹر صاحب، اور یہ ابوبکر صاحب. تو سفر جاری ہے ہمارا انشاءاللہ. آؤ جی، آؤ نقل زہ 20 کلومیٹر. بالکل ناظرین، یہاں تک ہم اپنی اس گاڑی کے ذریعے آئے، اور اس سے آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آف روڈ ہے. یہاں سے 4x4 پراڈو گاڑیاں جا سکتی ہے. اور ابھی ہم اپنا ہائیک یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو انشاءاللہ ساتھ رہیے، بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ بننے والی. اس وقت ڈاکٹر علی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابوبکر اور انعام صاحب. تو یہ چھوٹا سا ابوبکر بھی ہے، یہ بھی ہمارا ساتھ یہ آئے گا، اس ہائیکنگ میں یہ شامل ہوگا. تو انشاءاللہ مزید جو ہے اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. اور انتہائی خوشگوار موسم بھی بنا ہوا ہے، آسمان بالکل کلاؤڈی ہے، بادل چھایا ہوا ہے. تو ساتھ رہیے. واہ، ایک بہترین ٹاپ پہ ہم پہنچ گئے، اور یہاں سے جو ہے ہم اپنا مزید جو ہے وہ سفر شروع کریں گے، اور کیمپنگ پاٹس تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ. جی دوستو، معذرت خواہ ہوں، مجھے تھوڑی سی یہاں پر مداخلت کرنا پڑی، کیونکہ میری ویڈیوز کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن دینا. خوبصورت مناظر تو آپ اور بھی ولاگرز کے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ان میں معلومات کا فقدان ہوتا ہے. جیسا کہ گبین جبہ جو ہے وہ سوات کے ضلع میں خوبصورت سیاحتی اور تفریح مقام ہے، جو سوات کے علاقے مٹا سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. جیسا کہ پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر انور بھائی نے کہا تھا کہ مٹا سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر گبین جبہ ہے. لیکن یہ 20 کلومیٹر کے فاصلے میں سے بھی آج کل جہاں تک جا پاتے ہیں وہ بھی آپ نے جگہ دیکھ لی ہے. اور یہ تقریباً 20 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے اس میں سے کافی زیادہ فاصلہ جو ہے وہ پچھلے سیلاب کی ذات میں آ گیا. لیکن پھر بھی نزدیک ترین آپ پہنچ جاتے ہیں. اس کے آگے 4x4 گاڑیاں جاتی ہیں، لیکن آپ پیدل ہائیک کر کے بھی آ سکتے ہیں. پیدل ہائیک کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. انور بھائی ان کے دوست یہاں پیدل ہائیک کر کے آئے ہیں، مطلب عام بندہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر تھوڑے سے بندے کو دل گردہ رکھنا پڑتا ہے. میری طرح کا بندہ تو مشکل ہی ہائیک کر پاتا ہے. چلتے ہیں، دیکھتے ہیں انور بھائی کیا کر رہے ہیں.
یہ ہے گبین جبہ جو میڈوز ہیں. پہنچ گئے ہیں تقریباً 30 منٹ کا پیدل ٹریک کر کے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں. اور ڈاکٹر علی محمد صاحب, پروفیسر انعام صاحب اور یہ بکر صاحب ہیں. جی ہاں، آپ گبین جبہ میں کھڑے ہیں، اور گبین جبہ آپ کو پتہ ہے 2 لفظوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ گبین کے معنی شہد اور جبہ کے معنی ہے چشمہ یا ٹھہرا ہوا پانی. یہ پورا علاقہ اسی طرح کے بہتے میٹھے پانی کے چشمے اور سرسبز پہاڑی مناظر پر مشتمل ہے. یہاں کی خوبصورتی نہ صرف دیدنی ہے بلکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتی ہے. گبین جبہ تک کی رسائی کے لیے 2 اہم راستے ہیں. پہلا راستہ قبل شمروز روڈ پر واقع قصبے مٹا کے ذریعے جاتا ہے، جس راستے سے یہ ہے، اور دوسرا راستہ خواجہ خیلہ سے سگرا بازار کی سڑک کے ذریعے گبین جبہ تک پہنچتا ہے. خواجہ خیلہ سے سگرا بازار کے راستے فضا گھاٹ تک کا راستہ تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ہوتا ہے. لالوکو گاؤں گبین جبہ جانے کا مرکزی نقطہ ہے، جہاں پارکنگ اور خود و نوش کی سہولتیں دستیاب ہیں. اچھا، اس میں یہاں پر ٹینٹ ہوٹل بھی واقع ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بھی وہ پورٹ سے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں پر آ کر آپ رات قیام بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سرسبز پہاڑی میدان ہیں، گھنے جنگلات ہیں، اور یہ بادلوں میں لپٹے عظیم مناظر کی وجہ سے مشہور ہے. محکمہ سیاحت کی جانب سے کیمپنگ پورٹس بھی قائم کیے گئے ہیں جو سیاحوں کو قیام کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں. یہ علاقہ قدرتی خوبصورتی، آبشاروں، چشموں اور پہاڑی راستوں کی وجہ سے ملکی اور مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے دلکش مقام رکھتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ درال جھیل کا ایک ٹریک بھی یہاں پر سفر کیا جاتا ہے، جہاں کوئی سطح سمندر سے 11,500 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہے، اور ٹریکنگ کا راستہ کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جتنی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ جب تک خود جا کر اس خوبصورت ترین نظارے کو دیکھ نہیں پاتے ہیں. یہاں تک آنے کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انور بھائی جیسا کوئی ٹورسٹ گائیڈ آپ کے ساتھ ہو جو کہ آپ کو ان خوبصورت مناظر کی سیر کرا سکے، کیونکہ ویسے تو آپ ڈرائیوروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، جیپ والا جہاں لے جا گیا وہاں تک آپ چلے جاتے ہیں. لیکن اکثر کیا، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جو کہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، اور جب ٹور ختم ہو جاتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ جو مجھے میسج کرے گا تو پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کا ٹرپ کیسے رہا. لیکن جو مجھے اب تک بتا چکے ہیں، کئی لوگ سوات سے ہو کر آ جاتے ہیں اور صرف مالم جبہ اور کالام سے ہو کر مہوٹن جھیل دیکھی اور واپس. حالانکہ یہ علاقہ اتنے قدرتی مناظر پر مشتمل ہے کہ حد نگاہ جدھر جدھر جاتی ہے وہاں پر خوبصورت نظارے بکھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو حسن کی دولت سے مالا مال کیا ہے. یہاں پر بڑے بڑے گرین میڈوز ہیں، پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، بہتا دریا ہے، اور وہ سب کچھ جو کسی بھی ایک ٹورسٹ کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے. ایسے تمام لوازمات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی سیزن شروع ہوتا ہے، مونسون کی بارشیں شروع ہوتی ہیں، تو لوگوں کے دل میں سیلاب کا ایک خوف اور ڈر بھی بٹھا دیا گیا ہے. حالانکہ ابھی اسی سیزن کی اگر ہم بات کریں تو سیلاب تو مینگورا میں آیا تھا، یعنی کہ وہاں پر جہاں پر فضا گھاٹ ہے، فضا گھاٹ کے قریب قریب، اور ایسا سیلاب کہ وہ نارمل سی روٹین میٹر میں پانی آتا ہے. لیکن وہاں پر سے حضرات نے اپنی بیوقوفی یا پھر جسے کہتے ہیں ازل آئی تھی، موت آئی تھی، کھینچ کے چلے گی، اور تصویریں بنانے کے خاطر وہ نیچے دریا میں گئے اور پانی کی ذات میں آ گئے. اسی طرح پھر اس دفعہ ایک کلاؤڈ براسٹ ہوا اور پھر دھیر کے علاقے میں اس علاقے کو تباہ کیا. اگر میں بات کروں کلام کی، مالم جبہ کی، گبین جبہ کی، تو اس پورے ایریا میں 2022 کے بعد کوئی سیلاب نہیں آیا ہے. وہ سیلاب تھا، ہاں تھا. وہ سیلاب نے تباہی مچائی، ہاں تباہی مچائی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب یہاں اس علاقے میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور اگلی بات بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا وہ واحد سیاحتی مقام ایسا ہے کہ ناران کا گان تو بند ہو جاتا ہے، کشمیر بند ہو جاتا ہے، لیکن سوات کلام سردیوں میں بھی اوپن ہوتا ہے. آپ سردیوں میں بھی برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. انور بھائی کا نمبر موجود ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم بھی آپ کو یہ خوبصورت مناظر لائیو دکھا سکتے ہیں. اجازت دیں، اللہ حافظ.